اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ محرم الحرام کا معنی کیا ہے کہ یہ عزت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہودیوں کا بھی سال شروع ہوتا ہے، عیسائیوں کا بھی سال شروع ہوتا ہے، اور ہندوؤں کا بھی سال شروع ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہودیوں کا سال شروع ہوتا ہے وہ خوشی مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، عیسائیوں کا سال شروع ہوتا ہے خوشی مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ہندوؤں کا سال شروع ہوتا ہے خوشی مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسلامی سال کے شروع ہونے پر خوشی منانی چاہیے اور مبارکباد بھی دینی چاہیے، اور ماضی میں گزرے ہوئے سال میں جو کوتاہیاں، غفلتیں، جو نادانیاں ہو چکی ہیں، ان سب پر توبہ استغفار کے ساتھ اس سال کو شروع کرنا چاہیے۔ گزشتہ سال میں سینکڑوں لوگ اس دھرتی سے جدا ہوئے ہیں اور مٹی کے ڈھیر میں جا چکے ہیں۔ کسی کا بھائی، کسی کا والد، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کی بہن۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس سال کے شروع میں یہ دعا کی جائے کہ اللہ ہماری اس سال میں ہر طرح کے غم، ہر طرح کے فتنے، ہر طرح کے شرور سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا شمار 4 مہینوں میں ہوتا ہے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں میرے رب نے جب 12 مہینوں کی گنتی کا تذکرہ فرمایا تو ان میں ان 4 مہینوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ نے ان 4 مہینوں کا ذکر فرمایا، اور سال کے 12 مہینے اس وقت سے ہیں جب سے میرے رب نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے سال کے یہ 12 مہینے چلے آ رہے ہیں۔ اور ان 12 مہینوں میں حرمت والے مہینے 4 ہیں: رجب المرجب، شعبان، ذوالقعدہ، ذی الحج اور رجب اور محرم الحرام۔ اور فضیلت والے مہینے بھی 4 ہیں: رجب المرجب، شعبان، رمضان اور جو ہے محرم الحرام۔ یہ 4 مہینے فضیلت والے مہینے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور فضائل اور جن کی فضیلتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ رجب المرجب، شعبان، رمضان، محرم الحرام۔ اور حرمت والے مہینے وہ بھی 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب۔ تو فضیلت والے مہینوں میں بھی محرم الحرام کا تذکرہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں بھی محرم الحرام کا تذکرہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس عظمت والے مہینے میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان واقعات جو پیش آئے اس مہینے میں آئے تو اس مہینے کو عظمت والا مہینہ بنا دیا۔ تو اور حرمت والا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں جس طرح دیگر 3 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں لڑائیاں ختم ہو جایا کرتی، ہتھیار ڈال دیا جایا کرتے تھے اور نفرتیں ختم کر دی جاتی تھی جب تک یہ مہینے رہتے۔ تو کافر، مشرک، یہودی، منافق
کہ سب کے سب ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، سال ہر سال سے جن کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، وہ بھی اپنے ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے اور آپس میں لڑا نہ کرتے تھے۔ جس طرح کہ آپ مشہور لڑائیوں کے بارے میں سن چکے ہیں کہ اوس اور خزرج یہ مشہور مشرکین کے قبیلے تھے، مدینہ المنورہ میں آباد تھے۔ جس طرح کہ یہودیوں کے 3 قبائل مشہور تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ یہودیوں کے قبائل تھے۔ اسی طرح پر مشرکین کے 2 قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے آپس میں لڑائیاں بہت طویل تھیں، جن کے بارے میں جیسا کہ پہلے بتلایا گیا، ایک جنگ گزری جس کو حرب بعوض کہا جاتا ہے۔ یہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی تھی اور یہ لڑائی 120 سال تک چلی۔ پھر ایک لڑائی ان دونوں کے درمیان، ان قبیلوں میں ان کے جو ہے آگے پیداواروں میں نسل جو در نسل چلی آ رہی تھی، پھر آگے اور لڑائی ہوئی جو تقریباً 93 سال تک چلی، جس کو داخل کہا جاتا ہے، حرب داخل۔ ایک لڑائی اور تھی جس کو جنگ بسوس کہا جاتا ہے، یہ لڑائی ان کی تقریباً 63 سال چلی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب کے اندر لڑائی جب ہوا کرتی آپس میں قبائل کی، تو سال ہر سال، صدیاں در صدیاں وہ چلا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت کے یہ مہینے جو پیدا کیے ہیں، ان میں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر یہ آپس میں اس قدر جو سنگ دل تھے، پتھر دل تھے، اور لڑائیاں لڑا کرتے تھے، اور ہر وقت ان کے گریبانوں پر تلواریں لٹکا کرتی تھی۔ اور مدینہ کے اندر ان قبیلوں کے گھر قریب قریب تھے، جب گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھتے تو آنکھیں ایک دوسرے کو نکال کر دیکھا کرتے تھے، بس اسی پر لڑائی چھڑ جاتی اور قتل و غارت ہو جایا کرتی۔ لیکن یہ ایسے سنگ دل لوگ، پتھر دل لوگ بھی جب محرم الحرام کا مہینہ آتا، لڑائیاں ہتھیار ڈال دیتے، لڑائیاں ختم کر دیتے، قتل و غارت ختم کر دیتے، اور اس مہینے کا احترام کرتے، عزت کرتے۔ میرے رب نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر تاج خلافت رکھا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک طوفان کی نظر رہی اور پھرتی رہی، بھٹکتی رہی، اور پھر 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ پر جا کر جب ٹھہری تو یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، میرے رب نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے آپ کو نجات عطا فرمائی، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک طویل مدت کے بعد، زمانے کے بعد، جب باپ کی بیٹے سے ملاقات ہوئی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے آگ کے اندر سے باہر نکالا، نجات عطا فرمائی، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاج خلافت نصیب فرمایا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت اللہ رب العزت کے باغی نافرمان، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بدبخت فرعون بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے مصر سے نکلا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کو پار کر گئے، اور فرعون اپنی قوم سمیت، اپنی برادری سمیت، کفیوں کے سمیت اس سمندر کے اندر غرق ہوا، برباد ہوا، ہلاک ہوا۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور محدث کبیر حضرت ابو داؤد جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جن کی کتاب ابو داؤد شریف ہے، تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرما گئے، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔
یکم محرم الحرام سے ہی اس محرم الحرام کے مہینے کی عظمتیں شروع ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جدا ہوئے اور جام شہادت نوش فرما گئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ غرض یہ ہزاروں واقعات ایسے ہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو محرم الحرام کے مہینے کے اندر پیش آئے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، یہ محرم الحرام بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری خرافات ہیں جو لوگوں نے اپنے طرف سے اس کے اندر جو ہے گھڑ لی ہیں اور پیدا کر لی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو 10 محرم کے روزے کی ہے، اور 10 محرم کے ساتھ 9 کا ملا لیا جائے یا 10 کے ساتھ 11 کا ملا لیا جائے۔ جو ان 2 دنوں کا روزہ رکھتا ہے اور اس میں ایک ضعیف روایت ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت سال بھر اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو ہے جس وقت ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی تو اس کے بعد 10 محرم الحرام کے روزے کی فرضیت چلی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب دیکھا اہل یہود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے اور اہل یہود شکرانے کے طور پر رکھا کرتے تھے کہ ان یہودیوں کو فرعونیوں کے ظلم و ستم سے اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، تو بطور شکرانے کے یہ لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن میرا نبی جو ہے ذرا بھر بھی اہل یہود، مشرکین، منافقین، کافرین اور جو ہے اہل نصارہ، یہودی، ان جتنے بھی غیر مسلم نان مسلم لوگ ہیں ان کی مشابہت سے بچا کرتے تھے اور بچنے کا حکم دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کا شمار اسی کے ساتھ کرے گا اور اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ جب معلوم ہوا کہ اہل یہود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کو روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا حکم آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تک دنیا میں موجود نہ رہے اور جو پردہ فرما گئے، تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے چونکہ آپ کی زبان مبارک سے اس خواہش کو سن چکے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا شروع کیا اور 10 کے ساتھ 9 اور 11 کا 9 کا روزہ یا 11 کا روزہ رکھنا شروع کیا تاکہ اہل یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ عمر بن خطاب کون تھے؟ ایک وقت تھا کہ مکہ کی پہاڑوں میں یہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور باپ جو ہے تھپڑ تک رسید کر دیا کرتے تھے جب بکریاں گم ہو جایا کرتی کہ اے عمر تو بکریوں کا خیال کیوں نہیں کرتا۔ لیکن یہی عمر جب اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق جو ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے انتقال کے بعد جو ہے منصب خلافت پر فائز ہوئے، قائم ہوئے، تو آپ نے 10 سال جو ہے خلافت کو سنبھالا، حکومت کو سنبھالا۔ 10 سال کے زمانے میں آپ نے 22.5 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا اور اسلام تک پہنچا، اسلام کو دور تک دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور حکومت کر لیتے تو روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ رہتا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ پہنچتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ نہ ہوتا، تو زمین کے چپے چپے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا اور اس دین اسلام زندہ ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے حکومت کا زمانہ ہی اتنا دیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور زمانہ خلافت کا ایسا مشہور دور تھا
جس کے جو ہے واقعات سینکڑوں کی تعداد میں، جن کے واقعات جو مشہور تھے، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل پر منحصر تھے، عدل پر قائم تھے اور آپ کے قصوں پر جو ہے پھیلے ہوئے ہیں، ایسے واقعات سینکڑوں تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حکومت سنبھالا کرتے تو آپ نے اپنے حکومت کے زمانے میں فوجی چھاونیاں قائم کی اور جو ہے بیت المال کا نظام قائم کیا، اور جو ہے مدینہ سے مکہ تک وہ جو ہے پولیس کی جو جگہ جگہ چپے چپے پر چھاونیاں قائم کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلی کچہری لگایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 10 حج کیے، 3 عمرے کیے۔ جس وقت آپ اپنی زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت جو ہے مکہ المکرمہ میں جب تشریف لائے اور واپس لوٹے تو ایک جگہ پر، جس طرح گزشتہ جمعہ میں بھی بیان کر چکا، آپ جو ہے کھلے زمین پر جس پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، اس پر آپ لیٹے اور اینٹ کے اوپر اپنا سر مبارک رکھا۔ پھر دیکھا کہ وہ رات 14ویں رات کی چاند کی رات تھی، چاند کو دیکھا تو بڑا جگمگا رہا ہے، اپنے شباب پر ہے، اپنی جوبن پر ہے، تو چاند کو دیکھتے ہوئے فرمانے لگے، اے او عمر، تیری زندگی کی مثال اس چاند کی طرح ہے کہ تیری زندگی کا ایک مرحلہ وہ تھا جو بچپن کا تھا، پھر جوانی کا آیا، آج تو بڑھاپے پر ہے۔ تو آئیے، جس طرح چاند شروع میں کم چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اے عمر تیری بھی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمائی۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، فاروق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، اور اسی طرح پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کس طرح ان میں مساوات پیدا فرمائی کہ عمر بھی ایک جیسی پائی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کھلی کچہری لگایا کرتے تھے، کبھی ہمارے ملک میں بھی لگ جایا کرتی ہے، لیکن ہماری عجیب کچہری لگا کرتی ہے، جو اپنے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، جو پرائے ہوتے ہیں ان کے آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کچہری لگائی ہوئی اور ہم لوگوں کے مسائل کو سنا کرتے۔ ایک شخص کہنے لگا، آپ نے فرمایا تھا کوئی بھی حاکم، کوئی بھی گورنر اپنے لیے چوکیدار نہیں رکھ سکتا، دربار نہیں رکھ سکتا، باریک لباس نہیں پہن سکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں مصر کا جو گورنر ہے ایاز بن غنم، وہ باریک لباس بھی پہنتا ہے، اس نے چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے، دربان بھی رکھے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسی وقت حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو اس وقت پولیس کے جو چیف تھے، چیف آف جو ہے پولیس تھے، ان کو بھیجا۔ وہ تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا ان کے دربار میں کہ واقعتاً چوکیدار بھی موجود ہے، دربان بھی موجود ہے، باریک لباس ہے، گریبان سے پکڑا، اسے لے کر آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ایاز، تیرا باپ کا نام غنم تھا، غنم کیوں تھا؟ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کیا اپنی اوقات کو بھول چکا ہے؟ تیرا باپ بکریاں چرایا کرتا تھا، اب تو بھی بکریاں چرا، اور اس سے جو ہے گورنی کا منصب جو ہے ان سے چھین لیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اب تو مدینہ کے پہاڑوں میں 6 مہینے تک بکریاں چرا تاکہ تیری عقل ٹھکانے آئے۔ تو یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے، آپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر موجود ہیں، آپ کے ساتھ عبداللہ بن عباس موجود ہیں، آپ کے ساتھ سینکڑوں صحابہ کی تعداد ہے، آپ راستے پہ پیدل تشریف لے جا رہے، ایک خاتون ملی، اس نے کہا اے عمر تو رک، روکا گیا، آپ رک گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ تجھے ایک زمانہ تھا تجھے لوگ عمیر کہا کرتے تھے، صغیر کے ساتھ نا، یہ ہلکا لفظ کے ساتھ بولا جاتا، تو فرمایا کہ تجھے عمیر کہا کرتے تھے، آج تو عمر کہلا رہا ہے۔ ذرا اللہ کی زمین پر انصاف کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کی زمین پر انصاف نہ کرے اور کل قیامت کے دن تیری اللہ پکڑ کرے اور پھر اللہ کے پکڑ سے تجھے کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ تو آپ کے صحابہ ساتھی فرمانے لگے اے عمر، اے امیر المؤمنین، آپ سے یہ خاتون کس انداز میں بات کر رہی ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کا کام ہے کہنا اور میرا کام ہے سننا، اگر ان کا کہنے کا حق نہیں تو میرا یہاں پر حکومت کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، میری سماعت کا کوئی مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں سنوں، تو مجھے اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، میرا کام ہے سننا، ان کا کام ہے کہنا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکومت کی۔ ایک مرتبہ موجود ہے، ایک
فرمانے لگے مجمع میں کہ اے لوگو، حج کا موقع ہے، فرمانے لگے اے لوگو، اگر میں اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کروں تو تم میرے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ اب 4 لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، 30 لاکھوں کی تعداد میں مجمع میں آخر میں ایک غلام موجود ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اے امیر المومنین، تو کیا کہتا ہے کہ میں اگر اللہ کے قانون سے ہٹ کر اللہ کی زمین پر کوئی فیصلہ کروں تو ہم کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ اگرچہ تو امیر المؤمنین ہے، اگرچہ تو خلیفۃ المسلمین ہے، اگرچہ تو جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اگر تو اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون سے ہٹ کر فیصلہ کرے گا تو میری زنگ آلو تلوار تیری گردن کا فیصلہ کرے گی، تیری جان کا فیصلہ کرے گی۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ ہمارا حق یہ پہنچتا ہے ہم ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی بڑھ کر تھی، اور فرمایا نبی نے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی بنانا شروع کریں اور گناہوں سے دوری اختیار کریں، رب کی قربتیں حاصل کریں، صحابہ کی عظمتوں کو اپنے سینوں میں بسائیں۔ یہی ہمارا حق ہے جو ہم ان کا اگر حق ادا کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔